اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، مصروں کی پہلی میں میر کی ہمراز غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے اپنے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پہ خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے واردات میں شامل دوسرا افسانہ۔ صرف اس میں عبارت خوانی ہوگی، قرأت کی جائے گی تاکہ جن ساتھیوں کے پاس کتاب نہیں ہے وہ ویڈیو سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ افسانہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آپ کی خدمت میں۔ گنگو کو لوگ برہمن کہتے ہیں اور وہ اپنے کو برہمن سمجھتا بھی ہے۔ میرے سائس اور خدمتگار مجھے زور سے سلام کرتے ہیں، گنگو مجھے کبھی سلام نہیں کرتا۔ وہ شاید مجھ سے پالاگن کی توقع رکھتا ہے۔ میرا جھوٹا گلاس کبھی ہاتھ سے نہیں چھوتا اور نہ کبھی میری اتنی ہمت ہوئی کہ اسے پنکھا جھلنے کو کہوں۔ جب میں پسینے میں تر ہوتا ہوں اور وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوتا تو گنگو آپ پنکھا اٹھا لیتا ہے، لیکن اس کے چہرے سے صاف عیاں ہوتا ہے کہ وہ مجھ پر کوئی احسان کر رہا ہے، اور میں بھی نہ جانے کیوں فوراً ہی اس کے ہاتھ سے پنکھا چھین لیتا ہوں۔ تیز مزاج آدمی ہے، بات کی مطلق برداشت نہیں۔ ایسے بہت کم آدمی ہیں جن سے اس کی دوستی ہو۔ سائس اور خدمتگار کے ساتھ بیٹھنا شاید وہ کثر شان سمجھتا ہے۔ میں نے اسے کسی سے بے تکلف ہوتے نہیں دیکھا، نہ میلے تماشے میں جاتے دیکھا۔ حیرت یہ ہے کہ اسے بھنگ بوٹی سے بھی شوق نہیں، جو اس طبقے سے آدمیوں میں ایک غیر معمولی وصف ہے۔ وہ کبھی پوجا پاٹ نہیں کرتا اور نہ اسے ندی میں اشنان کرنے کا خبت ہے۔ بالکل ناحرف شناس آدمی ہے، لیکن پھر بھی وہ برہمن ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا اس کی تعظیم اور خدمت کرے، اور کیوں نہ چاہے جب اجداد کی پیدا کی ہوئی ملکیتوں پر آج بھی لوگ قابض ہیں اور اسی شان سے قابض ہیں گویا انہوں نے خود پیدا کی ہو، تو وہ کیوں اس تقدس اور امتیاز کو ترک کر دے جو اس کے بزرگوں نے پیدا کیا تھا۔ یہی اس کا ترکہ ہے۔ میری طبیعت اس قسم کی واقع ہوئی ہے کہ اپنے ملازموں سے بہت کم بولتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک نہ بلاؤں کوئی میرے پاس نہ آئے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ذرا سی بات کے لیے آدمیوں کو آواز دیتا پھروں۔ مجھے اپنے ہاتھ سے سراہی سے پانی اڈیلنا یا اپنا لیمپ جلانا یا اپنے جوتے پہن لینا یا الماری سے کوئی کتاب نکال لینا اس سے کہیں زیادہ آرام دہ معلوم ہوتا ہے کہ ہینگ اور میکو کو پکاروں۔ اس سے مجھے اپنی آزادی اور خود اعتباری کا احساس ہوتا ہے۔ نوکر بھی میرے پاس بہت کم آتے ہیں، اس لیے ایک دن صبح جب گنگو میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو مجھے کچھ ناگوار گزرا۔ یہ لوگ جب آتے ہیں تو یا تو پیشگی حساب میں کچھ مانگنے کے لیے یا کسی دوسرے ملازم کی شکایت کرنے کے لیے، اور مجھے یہ دونوں حرکتیں حد درجے ناپسند ہیں۔ میں پہلی کو ہر ایک کی تنخواہ بے باک کر دیتا ہوں، اور بیچ میں جب کوئی کچھ مانگتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے۔ کون 2 4 روپے کا حساب رکھتا پھرے؟ پھر جب کسی کو منہ بھری مزدوری مل گئی تو اسے کیا حق ہے کہ اسے 15 دن میں خرچ کر دے اور قرض یا پیشگی کی ذات اختیار کرے؟ اور شکایتوں سے مجھے نفرت ہے۔ میں شکایت کو کمزوری کی دلیل سمجھتا ہوں یا خوشامد پرستی اور امداد پرستی کی کمینی کوشش۔ میں نے چیب عجبی ہو کر کہا، کیا معاملہ ہے؟ میں نے تمہیں بلایا نہیں۔ گنگو کے تیکھے بے نیاز چہرے پر آج کچھ ایسی لجاجت، کچھ ایسی التجا، کچھ ایسا حجاب تھا کہ مجھے تعجب ہوا۔ ایسا معلوم ہوا کہ وہ کچھ جواب دینا چاہتا ہے مگر الفاظ نہیں مل رہے ہیں۔ میں نے ذرا اور تیز ہو کر کہا، آخر بات کیا ہے؟ کہتے کیوں نہیں؟ تم جانتے ہو یہ میری ہوا خوری کا وقت ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ گنگو نے مایوسانہ لہجے میں کہا، تو آپ ہوا کھانے جائیں، میں پھر آ جاؤں گا۔ یہ صورت اور بھی پریشان کرنے والی تھی۔ اس روادری میں ایک منٹ میں وہ اپنی سرگزشت کا سنائے گا۔ وہ اتنا جانتا ہے کہ مجھے زیادہ فرصت نہیں ہے، دوسرے موقع پر تو کمبخت گھنٹوں روئے گا۔ میرے کچھ لکھنے پڑھنے کو تو شاید کام سمجھتا ہو، لیکن غور و خوض
لیکن غور و خوض کہ میرے لیے انتہائی مصروفیت ہے، وہ میرے آرام کا وقت سمجھتا ہے، یقیناً یہ اسی وقت آ کر میرے سر پر سوار ہو جائے گا۔ میں نے تلخی کے ساتھ کہا، کچھ پیشگی مانگنے آئے ہو؟ میں پیشگی نہیں دیتا۔ جی نہیں سرکار، میں نے تو کبھی پیشگی نہیں مانگی۔ تو کیا کسی کی شکایت کرنا چاہتے ہو؟ مجھے شکایتوں سے نفرت ہے۔ جی نہیں سرکار، میں نے تو کبھی کسی کی شکایت نہیں کی۔ تو پھر خواہ مخواہ کیوں میرے سر پر سوار ہو گئے؟ گنگو نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ اس کے بشرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جست لگانے کے لیے اپنی ساری قوتوں کو مجتمع کر رہا ہے۔ آخر اس نے کہا، مجھے اب آپ چھٹی دے دیں، میں اب آپ کی نوکری نہ کر سکوں گا۔ یہ اس قسم کے پہلی استدعا تھی جو میرے کانوں میں پڑی۔ میری خودداری کو چوٹ لگی۔ میں جو اپنے آپ کو انسانیت کا پتلا سمجھتا ہوں، اپنے ملازموں سے سخت کلامی نہیں کرتا، اپنی آقائیت کو حتی الامکان نیام میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس درخواست پر کیوں نہ حیرت میں آ جاتا۔ تحکم کے لہجے میں پوچھا، کیوں، کیا شکایت ہے؟ آپ نے تو حضور جیسی نیک طبیعت پائی ہے، وہ ویسی کیا کوئی پائے گا، لیکن بات ایسی آ پڑی ہے کہ اب میں آپ کے ہاں نہیں رہ سکتا۔ ایسا نہ ہو پیچھے سے کوئی بات ہو جائے تو آپ کی بدنامی ہو۔ میں نہیں چاہتا میرے ڈیل سے آپ کی آبرو میں بٹا لگے۔ میرے دل میں الجھن پیدا ہوئی، دریافت حال کا اشتیاق پیدا ہوا، ہوا خوری کا نشہ اتر گیا تو توکل کے انداز سے برآمدے میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر بولا، تم پہیلیاں بجھوا رہے ہو، صاف صاف کیوں نہیں کہتے، کیا معاملہ ہے؟ گنگو نے مجسم معذرت بن کر کہا، بات یہ ہے کہ وہ عورت جو ابھی بدھوا آشرم سے نکال دی گئی ہے، وہی گومتی دیوی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے بے صبر ہو کر کہا، ہاں نکال دی گئی، تو پھر تمہاری نوکری کا اس سے کیا تعلق؟ میں اسے بیاہ کرنا چاہتا ہوں حضور۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ یہ پرانے خیال کا بونگا برہمن جسے نئی تہذیب کی ہوا تک نہیں لگی، اس عورت سے شادی کرے گا جسے کوئی بھلا آدمی اپنے گھر میں قدم ہی نہیں رکھنے دے گا۔ گومتی نے محلے کی پرسکون فضا میں تھوڑی سی حرکت پیدا کر دی تھی۔ کئی سال قبل وہ بدھوا آشرم میں داخل ہوئی تھی۔ 3 بار آشرم کے منتظموں نے اس کی شادی کر دی، مگر ہر بار وہ ہفتہ عشرہ کے بعد بھاگ آئی، یہاں تک کہ آشرم کے سیکریٹری نے اب کی بار اسے آشرم سے نکال دیا تھا۔ وہ اسی محلے میں ایک کوٹری لے کر رہتی تھی اور سارے محلے کے شہدوں کے لیے دلچسپیوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ مجھے گنگو کی سادہ لہوی پر غصہ بھی آیا اور رحم بھی۔ اس بیوقوف کو ساری دنیا میں کوئی عورت ہی نہ ملتی تھی جو اس سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ جب وہ 3 بار شوہروں کے پاس سے بھاگ آئی تو اس کے پاس کتنے دن رہے گی؟ کوئی گانٹھ کا پورا آدمی ہوتا تو ایک بھی تھی، شاید 6 مہینے ٹک جاتی۔ یہ تو محض آنکھ کا اندھا ہے، 1 ہفتہ بھی تو نباہ نہ ہوگا۔ میں نے تنبیہ آمیز لہجے میں پوچھا، تم اس عورت کے حالات سے واقف ہو؟ گنگو نے عین الیقین کے انداز سے کہا، سب جھوٹ ہے سرکار، لوگوں نے اس کو ناحق بدنام کیا ہے۔ کیا مانا؟ کیا وہ 3 بار اپنے شوہروں کے پاس سے نہیں بھاگ آئی؟ ان لوگوں نے اسے نکال دیا تو کیا کرتی؟ کیسے احمق آدمی ہو، کوئی اتنی دور سے آ کر شادی کر کے لے جاتا ہے، ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے اس لیے کہ عورت کو نکال دے۔ گنگو نے شاعرانہ جوش کے ساتھ کہا، جہاں محبت نہیں ہے حضور، وہاں کوئی عورت نہیں رہ سکتی۔ عورت خالی روٹی کپڑا تو نہیں چاہتی، کچھ محبت بھی تو چاہتی ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے بدھوا آشرم سے بیاہ کر کے اس کے اوپر کوئی بہت بڑا احسان کیا ہے۔ چاہتے تھے کہ وہ دل و جان سے اس کی ہو جائے، لیکن دوسرے کو اپنا بنانے کے لیے پہلے آپ اس کا بن جانا پڑتا ہے حضور۔ یہ بات ہے۔ پھر اسے ایک بیماری بھی ہے، اسے کوئی بھوت لگا ہوا ہے، وہ کبھی ہک جھک کرنے لگتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے، اور تم ایسی عورت سے شادی کرو گے؟ میں نے شبہ کے انداز سے سر ہلا کر کہا، سمجھ لو زندگی تلخ ہو جائے گی۔ گنگو نے شہیدانہ سرگرمی سے کہا، میں تو سمجھتا ہوں میری
زندگی بن جائے گی، آگے بھگوان کی مرضی۔ میں نے زور دے کر کہا تو تم نے طے کر لیا ہے؟ ہاں حضور، تو تمہارا استعفیٰ منظور کرتا ہوں۔ میں بے معنی رسوب اور محمل بندشوں کا غلام نہیں ہوں، لیکن جو ایک فاحشہ سے شادی کرے اسے اپنے یہاں رکھنا اندیشے سے خالی نہ تھا۔ آئے دن قضیے ہوں گے، نئی نئی الجھنیں پیدا ہوں گی، کبھی پولیس تحقیقات کرنے آئے گی، کبھی مقدمے کھڑے ہوں گے۔ کیا عجب ہے چوری کی واردات بھی ہوں۔ گنگو بھوکے آدمی کی طرح روٹی کا ٹکڑا دیکھ کر اس کی طرف لپک رہا ہے۔ روٹی خشک ہے، بدمزہ ہے، اس کی اسے پرواہ نہیں، اس کا عقل سلیم سے کام لینا محال ہے۔ میں نے اس کو علیحدہ کر دینے ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔ دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ 5 مہینے گزر گئے۔ گنگو نے گومتی سے شادی کر لی تھی اور اسی محلے میں ایک کھپریل کا مکان لے کر رہتا تھا۔ وہ اب چاٹ کا خانچہ لگا کر گزر بسر کرتا تھا۔ مجھے جب کبھی بازار میں مل جاتا تو میں اسے استفسار حال کرتا۔ مجھے اس کے حالات سے ایک خاص دلچسپی ہو گئی تھی۔ یہ ایک معاشرتی مسئلے کی آزمائش تھی، معاشرتی ہی نہیں بلکہ نفسیاتی بھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں گنگو کو ہمیشہ خوش و خرم دیکھتا، فراغت اور بے فکری سے چہرے پر جو ایک نفاست اور مزاج میں ایک خود مختاری پیدا ہو جاتی ہے وہ مجھے صریحاً نظر آتی تھی۔ روپے 20 آنے کی روزانہ بکری ہو جاتی تھی، اس میں لاگت نکال کر 8-10 آنے بچ جاتے تھے، یہی اس کی معاش تھی۔ مگر اس میں کوئی خاص برکت تھی، کیونکہ اس طبقے کے آدمیوں میں جو بے سر و سامانی، جو بے غیرتی نظر آتی ہے، ان سے وہ پاک تھا۔ اس کے چہرے پر خود اعتمادی اور مسرت کی جھلک تھی جو سکون قبل ہی سے پیدا ہو سکتی ہے، سکون قلب سے ہی، قبل نہیں۔ ایک دن میں نے سنا کہ گومتی گنگو کے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ کہہ نہیں سکتا کیوں مجھے اس خبر سے ایک خاص خوشی ہوئی۔ مجھے گنگو کے اطمینان اور عافیت زندگی پر ایک طرح کا رشک آتا تھا۔ میں اس کے بارے میں کسی رسوا کن سانحے، کسی دل فگار اور تباہ کن تغیر کا منتظر تھا۔ آخر اسے اپنی سہل اعتقادی کا تاوان دینا پڑا۔ اب دیکھیں وہ کس طرح منہ دکھاتا ہے۔ اب آنکھیں کھلیں گی اور معلوم ہوگا کہ لوگ جو اسے شادی سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے نیک نیت تھے۔ اس وقت تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا حضرت کو ایک نایاب چیز ملی جا رہی ہے، گویا نجات کا دروازہ کھل گیا ہو۔ لوگوں نے کتنا سمجھایا، کتنا کہا کہ عورت اعتبار کے قابل نہیں، کتنوں کو دغا دے چکی ہے، تمہارے ساتھ بھی دغا کرے گی، مگر اس و مطلق اثر نہ ہوا۔ اب اس ابلہانہ ضد کا خمیازہ اٹھاؤ۔ اب میں تو ذرا مزاج پرسی کروں، کہوں کیا مہراج دیوی جی کا یہ بردان پا کر خوش ہوئے یا نہیں؟ تم تو کہتے تھے وہ ایسی ہے اور ویسی ہے، لوگ اسے محض بدخواہی کے باعث تہمت لگاتے ہیں۔ اب بتلاؤ کون غلطی پر تھا؟ اب آ گیا خیال شریف میں کہ حسن فروش عورتوں سے لوگ کیوں احتراز کرتے ہیں۔ اسی دن اتفاق سے بازار میں گنگو سے میری ملاقات ہو گئی۔ بدحواس تھا، بالکل کھویا ہوا، گم گشتہ۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ندامت سے نہیں درد سے۔ میرے پاس آ کر بولا، بابو جی گومتی نے میرے ساتھ بھی دغا کیا۔ میں نے حاسدانہ مسرت سے لیکن بظاہر ہمدردی کا اظہار کر کے کہا، تم سے تو میں نے پہلے ہی کہا تھا لیکن تم مانے ہی نہیں، اب صبر کرو، اس کے سوا اور کیا چارہ ہے؟ روپے پیسے صاف کر لے گئی یا کچھ چھوڑ گئی؟ گنگو نے سینے پر ہاتھ رکھا، ایسا معلوم ہوا گویا میرے اس سوال نے اس کے جگر کے ٹکڑے کر دیے۔ ارے بابو ایسا نہ کہیے، اس نے دھیلے کی چیز بھی نہیں چھوئی، اپنا جو کچھ تھا وہ بھی چھوڑ گئی، نہ جانے مجھ میں کیا برائی دیکھی، میں اس کے لائق نہ تھا۔ بس اور کیا کہوں، وہ پڑھی لکھی، میں کریا اچھر بھینس برابر، میرے ساتھ اتنے دن رہی، یہی بہت تھا، کچھ دن اور ساتھ رہا جاتا تو کچھ دن اور اس کے ساتھ رہا جاتا تو آدمی بن جاتا۔ اس کا آپ سے کہاں تک بخلان کروں،
बाबूजी, औरों के लिए वो चाहे कुछ रही हो, वो मेरे लिए किसी देवता का आशीर्वाद थी। क्या जाने मुझसे ऐसी क्या ख़ता हो गई हो, मगर कसम ले लीजिए जो उसने भूल कर भी शिकायत की हो। मेरी औकात ही क्या है बाबूजी, 10-12 आने रोज़ का मजदूर हूँ, मगर उसके हाथों में इतनी बरकत थी कि कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। कभी मैंने उसके चेहरे पर मैल नहीं देखा। मुझे अल्फाज से सख्त मायूसी हुई। मैंने समझा था वो उसकी बेवफाई की दास्तान कहेगा और मैं उसकी हमाकत पर हासिदाना हमदर्दी करूँगा, मगर इस हमक की आँखें अब तक नहीं खुली, अब भी उसी का कलमा पढ़ रहा है। ज़रूर उसके दिमाग में कुछ खलल है। मैंने शमातत आमेज़ ज़राफ़त शुरू की, तो वो तुम्हारे घर से कभी से कुछ नहीं ले गई? कुछ नहीं बाबूजी, धेले की चीज़ भी नहीं, और तुमसे मोहब्बत भी करती थी। अब आपसे क्या कहूँ बाबूजी, वो मोहब्बत तुम मरते दम तक याद रहेगी, फिर भी तुम्हें छोड़ कर चली गई। यही तो ताज्जुब है बाबूजी। तर या चरित्र का नाम कभी सुना है? अरे बाबूजी, ऐसा न कहिए। मेरी गर्दन पर कोई छुरी भी रख दे तो भी मैं उसका जस ही गाए जाऊँगा। तो फिर ढूंढ निकालो। हाँ, अलग। जब तक उसे ढूंढ न लाऊं मुझे चैन ना आएगा। मुझे इतना मालूम हो जाए कि वो कहाँ है, फिर तो मैं उसे ले ही आऊँगा। और बाबूजी, मेरा दिल कहता है कि आएगी ज़रूर। देख लीजिएगा, वो मुझसे खफा नहीं थी, लेकिन दिल नहीं मानता। जाता हूँ, 1-2 महीने जंगल पहाड़ की खाक छानूंगा, जीता रहा तो आपके दर्शन करूँगा। ये कहकर वो मजनूना रफ्तार से एक तरफ चल दिया। उसके बाद मुझे एक ज़रूरत से नैनीताल जाना पड़ा तफरीह के लिए। 1 महीने के बाद लौटा और अभी कपड़े भी उतार न पाया था कि देखता हूँ गंगू एक नवज़ायदा को गोद में लिए खड़ा है। शायद कृष्ण को पाकर नंद भी इतने बाग न हुए होंगे। मालूम होता था मुसर्रत उसके जिस्म से बाहर निकल पड़ी है। चेहरे और आंखों से तशक्कुर और न्याज के नगमे से निकल रहे थे। कुछ वही कैफियत थी जो किसी फाका कश साइल के चेहरे पर शिकमसेर हो जाने के बाद नजर आती है। मैंने पूछा, क्यों महाराज? गोमती देवी का कुछ सुराग मिला? तुम तो बाहर गए थे। गंगू ने जामे में फूल न समाते हुए जवाब दिया, हाँ बाबूजी, आपकी दुआ से ढूंढ लाया। लखनऊ के ज़नाना अस्पताल में मिली। यहाँ एक सहेली से कह गई थी कि अगर वो बेकरार हों तो बतला देना। मैं सुनते ही लखनऊ भागा और उन्हें ले आया। घाते में ये बच्चा भी मिल गया। उसने बच्चे को गोद में उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया, गोया कोई खिलाड़ी तमगा पाकर उसे दिखा रहा हो। मेरी हैरत की इंतहा न रही। अभी उसकी शादी को हुए कुल 6 महीने हुए हैं, फिर भी ये बच्चे को कितनी बेहयाई से दिखा रहा है। मैंने तमस्खुर के अंदाज से पूछा, ये लड़का भी मिल गया? शायद इसीलिए वो यहाँ से भाग गई थी। है तो तुम्हारा लड़का ही ना। मेरा काहे को है बाबूजी, आपका है, भगवान का है। तो लखनऊ में पैदा हुआ? हाँ बाबूजी, अभी तो कल 1 महीने का हुआ है। तुम्हारी शादी हुए कितने दिन हुए? ये 7वां महीना जा रहा है। शादी के 6ठे महीने में पैदा हुआ? और क्या बाबूजी, फिर भी तुम्हारा लड़का है? हाँ जी। कैसी बेसर पैर की बात कर रहे हो? मालूम नहीं वो मेरा मंशा समझ रहा था या नहीं। उसी सादा लहवाना अंदाज से बोला, घर में मरते मरते बची बाबूजी, नया जन्म हुआ, 3 दिन 3 रात छटपटाती रही, कुछ न पूछिए। मैंने अब ज़रा तंज के साथ कहा, लेकिन 6 महीने में लड़का होते? मैंने आज सुना। ये किनाया निशाने पर जा बैठा। माजरत आमेज़ तबस्सुम के साथ बोला, मुझे तो बाबूजी उसका ख्याल भी नहीं आया। उसी लाज से तो गोमती भागी थी। मैंने कहा, गोमती, अगर तुम्हारा दिल मुझसे नहीं मिलता तो मुझे छोड़ दो। मैं उसी दम चला जाऊंगा और फिर कभी तुम्हारे पास ना आऊँगा। तुम्हें जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे लिखना, मैं बेशक तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे तुमसे कोई मलाल नहीं है। तुम मेरी नज़र में अब भी उतनी ही भली हो। अब भी मैं तुम्हें उतना ही चाहता हूँ
نہیں، میں اب تمہیں اور زیادہ چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارا دن مجھ سے پھر نہیں گیا ہے تو میرے ساتھ چلو۔ اگر تمہارا دل مجھ سے پھر نہیں گیا تو میرے ساتھ چلو، گنگو جیتے جی تم سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ میں نے تم سے اس لیے بیاہ نہیں کیا کہ تم دیوی ہو، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں اور سمجھتا تھا کہ تم بھی مجھے چاہتی ہو۔ یہ بچہ میرا ہے، میرا اپنا بچہ ہے۔ میں نے ایک بویا ہوا کھیت لیا تو کیا اس کے پھل کو اس لیے چھوڑ دوں گا کہ اسے دوسرے نے بویا؟ یہ کہہ کر اس نے زور سے قہقہا لگایا، قہقہا مارا۔ میں کپڑے اتارنے بھول گیا، کہہ نہیں سکتا کہ کیوں میری آنکھیں پرآب ہو گئی۔ نہ جانے وہ کون سی طاقت تھی جس نے میرے دل کراہت کے باوجود میرے ہاتھوں کو بڑھا دیا اور میں نے اس معصوم بچے کو گود میں لے لیا اور اس پیار سے اس کا بوسہ لیا کہ شاید اپنے بچوں کا کبھی نہ لیا ہوگا۔ گنگو بولا، بابو جی آپ بڑے شریف آدمی ہیں، گومتی سے برابر آپ کا بخان کیا کرتا ہوں، کہتا ہوں چل ایک بار ان کے درشن کرا، لیکن مارے شرم کے آتی ہی نہیں۔ میں اور شریف؟ اپنی شرافت کا پردہ آج میری نظروں سے ہٹا۔ میں نے عقیدت کے ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں جی، وہ میرے جیسے سادہ دلوں کے پاس کیا آئیں گے، چلو میں ان کے درشن کرنے چلتا ہوں۔ تم مجھے شریف سمجھتے ہو؟ میں ظاہر میں شریف مگر دل کا کمینہ ہوں۔ اصلی شرافت تم میں ہے، اور یہ معصوم بچہ وہ پھول ہے جس سے تمہاری شرافت کی دہک نکل رہی ہے۔ میں بچے کو سینے سے چمٹائے ہوئے گنگو کے ساتھ چلا۔ اس طرح یہ افسانہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔